سخت سے سخت بیماری بھی دور ہو جائے گی۔ لا علاج، مرض کا علاج اس ایک دعا میں چھپا ہوا ہے، اس ایک دعا میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مریض کے پاس جا کر اسے یہ دعا دیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اس مریض کو، اس شخص کو شفا یاب فرماتے، اس کو صحت و تندرستی سے نواز دیتے جو شخص بیمار ہوتا۔ یہ دعا حدیث پاک سے ہمیں ملتی ہے۔ اس دعا کا ذکر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ہمیں ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 7 مرتبہ یہ دعا مریض کے پاس جا کر پڑھتے تو اللہ اسے شفا عطا فرماتا۔ صرف موت کا علاج اس میں نہیں ہے، موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج اس دعا کے اندر اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ تو آئیے یہ دعا ہم دیکھتے ہیں کون سی دعا ہے۔ اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ دعا مستند ہے، اور یہ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ حدیث پاک سے ثابت ہے، مسنون دعا ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو کیا ہے۔ تو اگر ہم یہ دعا پڑھیں گے سنت پر بھی عمل ہو جائے گا، حدیث پاک کی روشنی سے ہم ایک دعا کو پڑھنے والے اور سیکھنے والے بن جائیں گے۔ اور تیسری چیز اس میں جو خاص ہے وہ یہ ہے کہ ہم حدیث پاک کی روشنی سے مریض کو دعا بھی دیں گے اور اس کا اس سے علاج بھی ہوگا، اس کو اس سے شفا بھی حاصل ہو جائے گی۔ تو آئیے ہم اس دعا کو دیکھتے ہیں، لیکن آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ مکمل اس کو کرنے کا طریقہ اور اس کا دورانیہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو، اس کی جو ضروری باتیں ہیں، تمہیدی باتیں ہیں، وہ بھی آپ سمجھ سکیں، اور بیماری سے شفا یابی کا سفر کیسے ہم نے طے کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص بھی بیمار ہو، کوئی بھی اس کو مرض ہو، کوئی بھی بیماری اس کو لگ چکی ہے، تو اس نے حل کیسے کرنا ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، ہمیں اس میں کیا گائیڈ کیا جاتا ہے، یہ باتیں آج کی ویڈیو میں ہوں گی۔ اگر آپ میری اسپیچ کو آخر تک دیکھتے ہیں انشاءاللہ آپ فائدہ حاصل کریں گے اور بیماریوں سے چھٹکارا پائیں گے۔ آئیے ہم چلتے ہیں اپنی ان باتوں کی طرف جن عمل کو ہم نے فالو کرنا ہے، اور کرنے کے بعد ہم نے اپنے مقصد میں کامیاب ہونا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں۔ سب سے پہلے کمنٹ میں آپ ایک بار یا اللہ مدد لکھ دیں، اس لیے ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ کی مدد اور نصرت جب ہمارے کسی بھی عمل میں شامل ہو جائے گی تو ہمارے کاموں کو اللہ آسان فرما دیں گے۔ اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں اور ہم آپ کے ساتھ کنیکٹ رہیں، آپ ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیں، اور ہماری اس میں جو چینل کے حوالے سے جو ضروری چیزیں ہماری یہاں اپلوڈ ہوتی ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں، اور آپ شرکیہ حرکات سے، تعویذ گنڈوں سے اور غیر شرعی طریقوں سے اپنے آپ کو بچا کر قرآن اور حدیث کی روشنی سے آپ اپنے مسائل کا حل پائیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ آئیے ہم چلتے ہیں ان باتوں کی طرف، یہ ضروری باتیں 2-4 میں آپ کے ساتھ یہ عرض کرتا چلوں، بنیادی باتیں جو ہمارے مسائل ہیں، اور یہ تمہیدی باتیں ہیں جن باتوں پر ایمان کا ہونا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ پختہ ایمان، کامل یقین کا ہونا یہ انتہائی ضروری ہے کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے۔ تو یہ باتیں میں ایمان کو پختہ کرنے کے لیے اور اپنے مقصد کو کامیابی سے حاصل کرنے کے لیے یہ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، تاکہ ان باتوں کو سمجھ کر، ان باتوں کو فالو کر کے ہم اپنے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ انسان کی زندگی میں ایک ایسا مرحلہ یہ بیماری کا آتا ہے جو نہ صرف جسم کو کمزور کرتا ہے بلکہ دل اور روح کو بھی متاثر کرتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اپنی بے بسی کو شدت سے محسوس کرتا ہے اور ہر طرف سے امیدیں کمزور پڑنے لگتی ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہر بیماری اللہ کی طرف سے ہے، اور ایک آزمائش بھی ہے اور ایک موقع بھی جس کے ذریعے انسان اپنے رب کے قریب ہو سکتا ہے۔ جب دنیا کے تمام سہارے کمزور پڑ جاتے ہیں تب اللہ کا سہارا سب سے مضبوط ثابت ہوتا ہے۔ دعا وہ طاقت ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے اور دل کے اندھیروں میں امید کی روشنی پیدا کرتی ہے۔ شفا صرف دواؤں میں نہیں بلکہ اللہ کے حکم میں ہے، کیونکہ وہی اصل شفا دینے والا ہے۔ انسان جب خلوص دل کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے تو اس کی پکار کبھی رد نہیں ہوتی۔ رب کو پکارتا ہے جب انسان ہر آنسو، ہر ہر دعا اللہ کے علم میں ہوتی ہے۔ بیماری کے لمحوں میں کی گئی دعا انسان کی ایمان کو مضبوط کرتی ہے اور اسے صبر اور سکون عطا کرتی ہے۔ یاد رکھنا ضروری ہے کہ آزمائش کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے اور ہر تکلیف کے بعد راحت بھی آتی ہے۔ اگر نیت صاف ہو اور دل میں یقین ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور بہتری کے راستے کھول دیتا ہے۔ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی ایک سچی پکار ہے۔ بیماری کے وقت انسان کو مایوسی کی بجائے امید کا دامن تھامنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی رحمت ہر چیز سے بڑی ہے۔ وہی دکھ دیتا ہے اور وہی شفا بھی دیتا ہے، اس لیے ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہی کامیابی کا راستہ ہے۔
شفا کی دعا ایک ایسا روحانی ذریعہ ہے جو نہ صرف جسمانی بیماریوں کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے بلکہ دل کو بھی سکون بخشتا ہے۔ جب انسان مکمل یقین اور توکل کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے اور ان کی ہر پکار کو سنتا ہے۔ اسی لیے بیماری کے وقت صبر، دعا اور یقین کو اپنا سہارا بنائیں، کیونکہ وہی ہے جو راستہ بناتا ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو شفا اور سکون دونوں عطا کرتا ہے۔ تو آئیے ہم وہ دعا اب پڑھیں، اس کو سنیں اور اس کو سیکھیں، اور ہم اس شخص کو دعا دیں جو شخص بیمار ہے، لا علاج مرض میں مبتلا ہو چکا ہے، اور وہ بندہ دن بدن کمزور تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ دعا ہمیں حدیث پاک کی روشنی سے ملتی ہے۔ سنن ابی داؤد میں اس کا ریفرنس ہمیں ملتا ہے 3106، سنن ابی داؤد جامع ترمذی 2083 اس کا ریفرنس ہے۔ یہ دونوں احادیث میں ہمیں اس دعا کا ذکر ملتا ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے جب کسی مریض کے پاس جاتے 7 بار۔ یہ دعا ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، وہی اللہ ہے جو شفا عطا فرماتا ہے۔ تو یہ دعا بہت مجرب، آپ اس کو پڑھتے رہیں اور اس کو کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے شفا یابی کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔